شاہ خاور صاحب، کیا عدلیہ پاکستان میں آزاد ہے یا ہماری کوششوں سے پہلے سے اور زیادہ نیچے چلی گئی؟ دیکھیں، جو ہماری جو کمپوزیشن ہے نا جی، اس کو چھوڑ دیں کہ وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کیسے کانسٹیٹیوٹ ہوا اور کس طرح ہوتا ہے، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو بھی جج آف دی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اپوائنٹ ہوتے ہیں، اس کی ایک کوالیفیکیشن آئین میں لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جتنے بھی لوگ ابھی تک 26 جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے ججز تو ابھی تعینات ہو چکے ہیں تمام صوبوں میں۔ اگر آپ ان میں یہ کہیں کہ وہ کوئی کوالیفائی نہیں کرتا تھا یا وہ کرائٹیریا میٹ نہیں کرتا، تو ایسا نہیں ہے، وہ ساری کوالیفیکیشنز میٹ کرتے تھے۔ ان میں ٹھیک ہے کچھ تعیناتیاں جو ہیں وہ اتنی زیادہ آئیڈیل بھی نہیں ہو سکتی، لیکن ایٹ لیسٹ دے میٹ دی بیسک کرائٹیریا۔ اسی طرح جو سپریم کورٹ میں ابھی ہوئی ہیں وہ سارے کرائٹیریا میٹ کرتے ہیں۔ پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ کوئی بھی جج ایک دفعہ، میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ ایک بار کوئی بھی ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا جج بن جائے، وہ کنفرم جج ہو، اس کو ایگزیکٹو ہٹا نہیں سکتی جب تک کہ وہ ایک طریقہ کار ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا، اگر وہ مس کنڈکٹ نہ کرے۔ تو اس لیے ان کی آزاد حیثیت برقرار جج رکھ سکتے ہیں، اپنے فیصلوں پہ بالکل رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کی جو تنزلی ہے وہ ایگزیکٹو کے ڈومین میں نہیں ہے، وہ ٹوٹلی جوڈیشل ڈومین میں ہے۔ تو سر، اس لیے 26ویں آئینی ترمیم نے جو ایک آئینی بینچ کا تصور دیا اور جس طریقے سے بیٹھ کے اس آئینی بینچ کی تشکیل کی جاتی ہے، جی جس جی میں گورنمنٹ کے لوگ، سیاسی لوگ بھی ساتھ بیٹھے جی ہوتے ہیں، تو وہ ووٹنگ سے وہ ایک بینچ منتخب کرتے ہیں جو کل حکومت کے کیس ہی سنتا ہے۔ تو میرے تو عقل سے بالا ہے کہ یہ کیسے نظام اس کو ندیم ملک بنا صاحب، میں سکتے آپ کو ایک ہیں؟ بات آپ نے ایک بینچ بنا لیا اور کل حکومت ہی وہاں ندیم ملک کیس صاحب لے میں کے آپ چلی کو جاتی بتاؤں، ہے۔ یہ کوئی اتنی انہونی بات نہیں ہے۔ آپ امریکہ کا آئین دیکھیں، امریکہ کا آئین نہیں ہمارے سے ملتا میری نہیں بات سن رہے ہیں نا، دیکھیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہاں پہ 52 اسٹیٹس ہیں، 51 جتنی بھی ہیں، ان میں اپنا ایک طریقہ کار ہے کہ ان کی اپنی ہائی کورٹ ہے، ہر اسٹیٹ کی، ہر اسٹیٹ کی اپنی سپریم کورٹ بھی ہے۔ اس میں ان کے جتنے بھی سول، کرمنل، فیملی، کمرشل میٹرز وہ ادھر ڈیل ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہ جو ان کی سپریم کورٹ ہے وہ 9 ججز ہیں 52 اسٹیٹس کے، اور وہ صرف کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو دیکھتے ہیں، کچھ بھی نہیں دیکھتے وہ۔ بات یہ ہے کہ یہ ایک بات بڑی بحث چلی آ رہی تھی، آج سے نہیں بہت عرصے سے، جو جوڈیشل ایکٹیویزم تھا، انہوں نے آپ نے دیکھا ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم میں ہوا کیا کیا۔ ایک آپ کے وزیر اعظم کو سزائے موت دی گئی، 2 وزیر اعظم کو جوڈیشل آرڈر سے نکالا گیا، اس کے بعد آپ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ابھی اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن نہیں ہوا تھا، اس کو جوڈیشری نے جوڈیشل ایکٹیویزم میں اس کو پہلے سسپینڈ کر دیا۔ اس کے بعد جو بہت ساری ایسی ججمنٹس تھی جو کہ جوڈیشل اوور ریچ تھا، اس پہ پھر پارلیمنٹ نے یہ محسوس کیا کہ اب ہمیں بھی تھوڑا سا ایکٹیویزم ہونا چاہیے۔ وہ ایک ایکسٹریم سے نکل کے ہم دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو جوڈیشل، آپ جو یہ کانسٹیٹیوشنل بینچز کی بات کر رہے ہیں، جب 26ویں آئینی ترمیم کے مسودہ تیار ہو رہا تھا، جو حکومت نے مسودہ تیار کیا تھا، ان کے اتحادیوں نے، انہوں نے الگ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا کانسیپٹ دیا تھا، جس کے اوپر آپ کے جو پی ٹی آئی ہے اس میں جو، آپ مطمئن ہیں؟ صرف ایک جملے میں یہ بتا دیں، آپ مطمئن میری ہیں؟ پہلے بات سن لیں نا، جی، میں ابھی کوئی ججمنٹ نہیں دے رہا۔ اب اس میں یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا کانسیپٹ تھا، یہ پی ٹی آئی نے دیا تھا، جو کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے ان کو آن بورڈ لیا ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ابھی شروع میں آپ کو یہ اب نارمیلٹیز نظر آ رہی ہیں، آپ یقین کریں کہ اگر یہ کانسیپٹ تھوڑا سا آگے چلا، یہ کانسٹیٹیوشنل میٹر ایک بینچ سنے، باقی جو ہیں آرڈنری کیسز جو ہیں، وہ جو لوگوں کے اصل کیسز ہیں وہ بھی چلنا شروع ہو جائیں، اور اب ججز کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، یہ آہستہ آہستہ یہ ایکلمیٹائز لوگ ہو جائیں گے۔ اور اس میں جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججز ہیں ان کو بھی کس نے بنایا ہے؟ ان کو بھی مفتاح جوڈیشل اسماعیل کمیشن صاحب، آف پاکستان نے بنایا ہے۔